عمران خان پر ایک بڑا قانونی اور آئینی وار کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف اور عمران خان کی جو بساط ہے اس کو پلٹ کے رکھ دیا ہے، اس بساط کو الٹ کے رکھ دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے بھی ایک بڑا دھماکہ کیا ہے۔ جو ایران کی طرف سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا جو اعلان کیا گیا کہ ایران اپنی تاریخ میں دوسری مرتبہ ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے جو خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان پر ایک بڑا قانونی اور آئینی وار کیا گیا ہے، اور حکومت کے اس وار نے تحریک انصاف اور عمران خان کی جو بساط ہے اس کو پلٹ کے رکھ دیا ہے، اس بساط کو الٹ کے رکھ دیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے بھی ایک بڑا دھماکہ کیا ہے۔ وہ دھماکہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ان دو خبروں کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور تیسری خبر جو ایران کے اوپر حملہ کیا گیا۔ لیکن بلاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اتوار کے دن ہماری آزاد ڈیجیٹل سے رخصت ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، لیکن اتوار کے دن ایک خبر سامنے آتی ہے جس میں انصار عباسی صاحب یہ بتاتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ فریدی سے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو یہ کنوے کیا کہ وہ قانون کے دائرے سے باہر نکل کے عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے۔ اس خبر میں بتایا گیا کہ تحریک انصاف کی قیادت کو کسی بھی گریوانس پہ، کسی بھی معاملے پر داد رسی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا راستہ دکھایا گیا، متعلقہ ٹرائل کورٹ کا راستہ دکھایا گیا، اور تحریک انصاف کو یہ بات باور کرائی گئی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو کا اختیار نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی، انصار عباسی صاحب نے آرٹیکل لکھا، اس کے پیچھے حکومت کی بھی ایک رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے چیف جسٹس یحییٰ فریدی کو پیش کی گئی۔ اب اس رپورٹ میں کیا بتایا گیا، کیا لکھا گیا، دراصل اسی رپورٹ میں ہی چیف جسٹس یحییٰ فریدی کو ایک آئینی معاملے کی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ اب وہ رپورٹ کیا تھی؟ اس رپورٹ میں بتایا کیا گیا تھا؟ اس رپورٹ میں ناظرین یہ لکھا گیا تھا کہ جو عمران خان صاحب کی لیونگ کنڈیشن سے متعلق سپریم کورٹ کا اگست 2023 کا جو آرڈر تھا، وہ اس وقت کے چیف جسٹس عمرتا بندیال سو موٹو پار ایکسرسائز کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی لیونگ کنڈیشن کی رپورٹ طلب کی تھی۔ حکومت اپنی سی ایم اے یعنی اپنی رپورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی کو یہ بتاتی ہے کہ لیونگ کنڈیشن کی رپورٹ جو 2023 میں عمرتا بندیال صاحب کے بینچ نے منگوائی تھی، وہ رپورٹ جمع کروا دی گئی تھی، عدالت کے حکم کی تعمیل کی گئی تھی، اور وہ رپورٹ جمع ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں نہ ہی عمرتا بندیال صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ تک، اور نہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ میں کسی اور چیف جسٹس نے عمران خان کا یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیا۔ حکومت دراصل اس رپورٹ میں یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم تو رپورٹ جمع کروا چکے تھے جب عمران خان صاحب اٹک جیل میں تھے، اس کے بعد اگر کیس نہیں لگا، کیس رپورٹ کے اوپر کوئی آرڈر عدالت عظمیٰ کا سپریم کورٹ کا جاری نہیں ہوا، تو یہ آرڈر تو سپریم کورٹ نے جاری کرنا تھا۔ حکومت نے تو اپنی طرف سے رپورٹ پہ عمل درآمد کر دیا، حکم پہ عمل درآمد کر دیا، لیکن اہم نقطہ اس رپورٹ میں یہ ہے، جو حکومت کی طرف سے نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ جو اختیار عمرتا بندیال صاحب نے ایکسرسائز کیا تھا سو موٹو کا عمران خان کی لیونگ کنڈیشن کی رپورٹ منگوانے کا، وہ اختیار اب سپریم کورٹ کے پاس نہیں رہا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ ایسا کوئی اختیار استعمال نہیں کر سکتی۔ عدالت اپنے مقدمے کے اندر رہتے ہوئے کارروائی کرے گی، اور پھر حکومت اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ گو کہ یہ اختیار عمرتا بندیال صاحب نے ایکسرسائز کیا تھا، حکومت اس رپورٹ پہ، اس عدالتی حکم پہ عمل کر کے تعمیلی رپورٹ بھی جمع کروا چکی ہے، لیکن اب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر سپریم کورٹ نے یحییٰ فریدی صاحب نے عمران خان صاحب کی لیونگ کنڈیشن سے متعلق رپورٹ طلب کی، جو کہ اٹک جیل سے اب اڈیالہ جیل میں منتقل ہو چکے ہیں، تو ہم نے یہ سپریم کورٹ کا احترام کیا۔ تو یہ ایک پیغام تھا ایک متفرق درخواست میں کہ آپ کے حکم کے اوپر عمران خان کے بیٹوں کی بات بھی کروا دی گئی، عمران خان کو کتابیں بھی دے دی گئیں، عمران خان کا بہترین
डॉक्टर से आंखों का मुआयना भी करवा दिया गया, लेकिन ये सारी कार्रवाई करने का सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार नहीं था। जिसके बाद फिर हुकूमत की इस रिपोर्ट के बाद फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से बैरिस्टर गौर की मुलाकात हुई और याहिया अफरीदी साहब ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि इसके अलावा अदालत कुछ नहीं कर सकती। अदालत के आईनी और कानूनी तौर पे हाथ बंधे हैं। अगर आपका कोई ग्रीवांस हैं तो आप मुतलका फोरम, हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट से रिजू करें। लेकिन आज एक और भी केस था सुप्रीम कोर्ट में, और यह मुकदमा था प्रॉपर्टी का 1943 का, यानी एक क्रॉनिक मुकदमा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह रिमार्क्स दिए हैं कि जायदाद अगर तीसरे फरीक तक मुंतकिल यानी उसका इंतकाल ना हो तो मुकदमा जितना भी पुराना हो वो काबिल समाअत हो सकता है। अब इस केस में याहिया अफरीदी साहब ने लार्जर बेंच बनाने का फैसला किया है। आम देखने में तो ये मुकदमा कोई इतना बड़ा नहीं है, एक महज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस है, लेकिन इसके जो असरात हैं वो बड़े दूररस हैं। क्योंकि अफरीदी साहब का ये कहना था, चीफ जस्टिस साहब का, कि हमारे पंजाब और केपीके के जो जजेस हैं उनकी राय ये है कि मुकदमा अगर पुराना है, जैसे 1943 का ये मुकदमा था, तो वो काबिल समाअत नहीं होता प्रॉपर्टी का इतना पुराना, इतना ओल्ड केस। लेकिन याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि हमारे कराची के कुछ साथी जजेस का कहना है कि अगर प्रॉपर्टी तीसरे फरीक तक मुंतकिल नहीं हुई तो मुकदमा चाहे जितना भी पुराना हो वो काबिल समाअत हो सकता है। तो यहाँ पे जो तजाद आ रहा है मुख्तलिफ जजेस की आरा में, मुख्तलिफ अदालती फैसलों में एक यूनिफॉर्म जजमेंट देने के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रॉपर्टी के इन डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला किया है, जो अब इस केस की समाअत करके एक यूनिफॉर्म अथॉरिटी सेट करेगा, एक यूनिफॉर्म जो असूल है उसको तय करेगा। तो ये अवाम के लिए बड़ा अच्छा होगा। अब आ जाते हैं ईरान पे जो हमला किया गया, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी। पाकिस्तान ने इस हमले की मज़म्मत की। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।